بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لا یفرق رجلان علی الہجران الا استوجب احدہما البراءۃ ولعنۃ وربہما الاستحاق ذلک کلاہما۔ کبھی بھی دو مومنین ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے مگر یہ کہ ان میں سے ایک جو خطاوار ہو بیزاری اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اور بسا اوقات دونوں ہی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ روایات میں مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنے اور عداوت کے بیج بونے کو شیطانی عمل کہا گیا ہے، اور مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں میں نہ پڑیں اور اس کے فریب میں نہ آئیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، شیطان مومنین کے درمیان اس وقت تک عداوت اور دشمنی پیدا کرتا رہتا ہے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک اپنے دین سے خارج نہ ہو جائے، اور اس کے بعد آرام سے لیٹ کر چین کی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لہٰذا خداوند عالم اس شخص پر رحمت نازل کرے جو ہمارے چاہنے والوں کے درمیان میں دوستی کرا دے۔ اے مومنوں، آپس میں پیار و محبت کے ساتھ شیر و شکر بن کر رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب تک تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف باقی رہتا ہے شیطان مسلسل مسکراتا رہتا ہے، لیکن جب ان دونوں کے تعلقات استوار ہوتے ہیں تو اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور اس کا جوڑ کھل جاتا ہے اور وہ چیخ کر کہتا ہے ہائے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ ان روایات کے مطابق مومنین کے درمیان میل و محبت اور بھائی چارہ ہی اصل ایمان ہے، اور ایک دوسرے سے اختلاف اور جھگڑے کے ذریعے قطع تعلق شیطانی عمل ہے۔ لہٰذا جس قدر ممکن ہو اختلافات کو دور کرنا چاہیے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اور آپسی اختلافات جتنا برا اور قبیح ہے، مومنین کے درمیان میل محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے کی اتنی ہی اہمیت اور عظمت ہے۔ خدا کے نزدیک اس کا اتنا ہی بلند مرتبہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم۔ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی رکھو۔ دوسری آیت میں یہ حکم ہوتا ہے، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ لہٰذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کرو۔ تیسری آیت میں فرمایا گیا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان لوگوں میں سے اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ لوگ جو کسی صدقہ کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کو حکم دے، اور جو بھی یہ سارے کام رضائے الہی کے لیے انجام دے گا ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا اخبرک وادلک علی صدقۃ یحبھا اللہ ورسولہ یصلح بین الناس اذا تفاسدوا وتباعدوا۔ کیا تمہیں اس صدقہ کی خبر نہ دوں کہ اس صدقے کی طرف رہنمائی نہ کروں جسے خدا اور رسول پسند کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں میں اختلاف اور دوری پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان مصالحت یعنی صلح صفائی کرا دو۔ اس کے مثل ایک حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، صدقۃ یحبھا اللہ اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا وتقاربوا بینہم اذا تباعدوا۔ جو صدقہ خدا کو پسند ہے وہ یہ ہے
کہ جب لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کروا دی جائے، اور جب ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں تو قربت پیدا کر دی جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور اپنے دیگر اولاد حتیٰ اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی وصیت فرمائی تھی۔ تم دونوں اور اپنی تمام اولاد اور اہل خانہ اور جن تک میری یہ تحریر پہنچے ان سب سے میری یہ وصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کریں، اپنے کاموں میں نظم و ضبط اور آپس میں اچھے تعلقات قائم رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومنین کے درمیان مصالحت کرانا عام نماز اور روزوں سے بہتر ہے۔ اس درس میں مذکور آیات و روایات سے بخوبی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان کی دشمنیوں کو ختم کرنا اور ان کے برادرانہ روابط کو مستحکم سے مستحکم بنانا اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت بھر دینے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کی بہتر وضاحت کے لیے دو مزید چیزوں کی طرف مزید توجہ ضروری ہے۔ نمبر 1، ائمہ طاہرین کے نزدیک مومنین کے درمیان مصالحت کرانے کی اس قدر اہمیت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے اختلافات دور کروانے کی خاطر ایک رقم مخصوص کر رکھی تھی اور جناب مفضل کو یہ تاکید کی تھی، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا و منازعۃ فاقطعھا من مالی، جب تم ہمارے شیعوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھنا تو میرے مال کے ذریعے اس کو رفع دفع کرا دینا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ یوں نقل ہوا ہے، ابو حنیفہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے چاہنے والوں میں تھے اور ان کا مشغلہ حاجیوں کی کاروان کی ساربانی تھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میرے برادر نسبتی سے میراث کے معاملے میں میری کچھ انبن ہو گئی۔ اس وقت وہاں مفضل پہنچ گئے اور کچھ دیر رکے رہے تاکہ انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے درمیان اختلاف کس بات پر ہوا ہے۔ پھر انہوں نے ہم دونوں میں سے کہا کہ آپ حضرات میرے گھر چلیں۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے 400 درہم دے کر ہمارے درمیان صلح کروا دی اور ہم نے ایک دوسرے سے رضایت کا اعلان کر دیا تو مفضل نے کہا کہ یہ میرا مال نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے میرے حوالے کیا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب دو مومنوں کے درمیان کوئی اختلاف دیکھوں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کروں۔ نمبر 2، سب کو بخوبی معلوم ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور قرآن کریم اور روایات میں اس کی کتنی سخت مذمت کی گئی ہے، لیکن اگر اس غلط بیانی سے دو مومنین کے بگڑے ہوئے تعلقات بحال ہو جائیں تو پھر ان میں کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا جن جگہوں پر غلط بیانی سے کام لینا صحیح ہے ان میں سے ایک جگہ مومنین کے درمیان میں صلح کروانا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان المصلح لیس بکذاب، مصالحت کروانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے ایک چاہنے والے سے یہ جملہ اس وقت کہا تھا جب اسے دو شیعوں کے درمیان صلح کرانے بھیجا تھا اور یہ نصیحت کی تھی کہ ان دونوں سے میری طرف سے اس طرح کہنا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پیغام تو ان تک پہنچا ہی دوں گا اور کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کر دوں گا، یہ جھوٹ تو نہ ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، نعم ان المصلح لیس بکذاب انما هو الصلح لیس بکذب، ہاں تمہارے یہ کام اصلاح ہے، نہ کہ جھوٹ، اور صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔